ایک ضابطہ حیات دیا ہے جس کو کلام مقدس کہتے ہیں۔ یہ کلام مقدس میری اور آپ کی زندگی کا ضابطہ حیات ہے۔ میں یہ نہ دیکھوں کہ میں کس طرح زندگی گزاروں، میں کیسے زندگی گزاروں، میرا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہو، کسی اور چیز کی طرف دھیان لے کے نہ جاؤں، بلکہ میں اللہ جل شانہ کے کلام مقدس کو سامنے رکھوں۔ یہ میرا ضابطہ حیات ہے، اس میں میرا سارا طرز زندگی موجود ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے کلام مقدس کی ایک ایک آیت مبارکہ کے اندر میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی، مجھے اور آپ کو طرز زندگی بتلایا ہے کہ تم نے اپنا طرز زندگی کیسے گزارنا ہے، تمہاری زندگی کیسے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایسے پیدا ہو گئے، ہم بے فائدہ نہیں پیدا ہوئے، بے مقصد پیدا نہیں ہوئے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عبث بیکار پیدا کیا۔ نہیں، ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، تم تو ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہو، تمہارا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن پاک کی سورۃ نحل کی آیت نمبر 89 کے اندر اللہ جل شانہ نے 6 نکاتی ایک پروگرام بتلایا ہے اصلاح عالم کا، کہ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہو۔ یہ معاشرہ جس سمت کی طرف چل پڑا ہے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے معاشرے کا یہی طرز زندگی تھا جو میرا اور آپ کا ہے۔ حضور نے بڑی محنت کی تھی، حضور نے ایک مجمع تیار کیا تھا جس کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ وقت گزرتے گزرتے میرے محترم دوستوں، ہم پھر اسی جا کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے۔ ہمارا طرز زندگی وہ نہ رہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سے بتلا اور سکھلا کر گئے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس آیات مبارکہ کے اندر ایک حکم دی ہے۔ سب سے پہلا حکم یہ کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل، ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ جل شانہ حکم دیتے ہیں عدل کرنے کا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، معاشرے کا قیام، معاشرے کا امن، معاشرے کا دوام، معاشرے کا ہمیشہ رہنا، میرے محترم دوستو، اس وقت ہوتا ہے جب معاشرہ عدل و انصاف کے اوپر ہو۔ جب عدل و انصاف ختم ہو جائے، ظلم کی تاریکی پھیل جائے، میرے محترم دوستو، پھر معاشرہ اور قومیں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، پھر لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے سب سے پہلا حکم جو دیا ہے وہ یہ کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتے ہیں کہ عدل کرو۔ اس آیت کا شان نزول بھی بڑا عجیب ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے پہلے حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے قبیلے کے اندر یہ بات چلی کہ سننے میں آیا ہے کہ ایک آدمی آیا ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ ایسا کریں، کسی کو ان کی طرف بھیجا جائے، ان کی باتیں سنیں کہ وہ کہتے کیا ہیں، ان کے دعوے کون کون سے دعوے ہیں اور ان کا طرز زندگی کیسا ہے، ان کی چال ڈال اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ تو قبیلے والوں نے مشورہ کیا حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ عقل مند انسان ہے، سلجھا ہوا انسان ہے، اس کو بھیجا جائے، یہ وہاں جا کر پتہ کرے کہ وہ انسان جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، ان کو جا کے ملیں، پتہ کریں، ان کی باتیں سنیں۔ تو
حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ